تفسیر ابن کثیر سورہ اعراف آیت نمبر 32 ایک آیت. Say, who has forbidden the adornment of clothes given by Allah? پوچھو ان سے، کہو کس نے حرام کیا ہے اچھے لباس سجاوٹ کے اور اچھے مطلب جو اللہ نے دیا ہے. which he has produced for his servants، جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کیے ہیں. and الطیبات، الطیبات وہ ہے جو بہت اچھی چیزیں کھانے کی، رزق کی، آف سسٹیننس، تو وہ بھی اللہ نے اپنے بندوں کے لیے بنایا، تو اس کو بھی تم جیسے حرام کر دیتے ہو کہ نہیں بھئی یہ نہیں کھانے کا. Say they are in the life of this world for those who believe. کہو ان سے کہ جو اس دنیا کے اندر، یہ دنیا کی زندگی کی جو ہے مطلب یہ لائف یہاں کی مطلب دس ورلڈ، تو اس کے اندر وہ لوگ جو ایمان والے ہیں وہ ان کے لیے ہے، بلکہ لیکن آخرت میں and exclusively for them یعنی for believers on the day of resurrection، مگر آخرت میں قیامت کے دن یہ صرف اور صرف مومن بندوں کے لیے ہی ہوگی. Thus we explain the ayat in detail for people who have knowledge. اور اسی طرح ہے کہ ہم اپنی آیت کو بہت اچھی طرح بیان کرتے ہیں تفصیل کے ساتھ ان لوگوں کے لیے جن کے پاس علم ہے. Allah refutes those who prohibit any type of food, drink or clothes according to their own understanding without relying on what Allah has legislated. اللہ نے اس چیز کے لیے بالکل جھوٹا اس کو ثابت کیا ہے اور غلط ثابت کیا اللہ نے کہ جو بھی یہ حرام کرتے ہیں کھانے میں سے، پینے میں سے، لباس میں سے، جو کہ ان کی خود کی جو سمجھ میں آیا وہ کر لیا، بس یہ نہیں دیکھا کہ اللہ نے کیا قانون بنایا، کیا شریعت بنائی ہے، اس کے اوپر تم نے بھروسہ نہیں کیا. قل، اللہ کہتا ہے کہو سے او محمد صلی اللہ علیہ وسلم to the idolaters and to the idolaters who prohibit some things out of false opinion and fabrication. تو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کہہ رہا ہے کہو ان مشرکوں کو جنہوں نے حرام کر رکھی ہیں کچھ چیزیں، جھوٹی ان کی جو بھی رائے ہے اور جو یہ سمجھتے ہیں اس کے مطابق، اور اس جھوٹ کے اوپر یعنی فیبریکیشن ہے وہ. من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق. Who has forbidden that adornment with clothes given by Allah which he has produced for his servants and at-tayyibat good things of sustenance. تو پوچھو ان سے کہ کس نے حرام کیا ہے یہ تمام اچھے لباس، یہ یعنی سجنے سنورنے والا جو پورا اچھا لباس اللہ کے پاس سے دیا گیا ہے جو، اور جو اس نے اپنے بندوں کے لیے بنایا ہے، اور وہ طیبات میں سے کھانے کی چیزیں، رزق. قل ہی للذین آمنوا فی الحیاۃ الدنیا خالصۃ یوم القیامۃ. کہو ان سے سے دے آر ان دا لائف آف دس ورلڈ، یہ ہے اس دنیا کی زندگی میں فار دوز ہو بلیو، جو ایمان والے ہیں صرف ان کے لیے ہی ہے. اللہ نے اس دنیا کے اندر بھی مومن بندوں کے لیے سب کچھ بنایا ہے. اینڈ ایکسکلوسیولی فار دیم یعنی فار بلیورز آن دا ڈے آف ریزریکشن، اور قیامت کے دن آخرت میں صرف اور صرف مومنوں کے لیے ہوگا. یہ نہ کافر، نہ مشرک، نہ منافق. meaning these things are created for those who believe in Allah and worship him in this life. یہ تمام چیزیں بنائی گئی ہیں ان لوگوں کے لیے جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کی بندگی ایسی کرتے ہیں اس دنیا کی زندگی میں. even though the disbelievers share in these bounties in this life. حالانکہ جو کافر و مشرک لوگ ہیں وہ بھی اس دنیا کی زندگی کے اندر اللہ کی یہ تمام نعمتیں جو ہے وہ خود وہ بھی اس کے حصے دار ہیں اور شیئر کر رہے ہیں.
in the hereafter, مگر آخرت میں the believers will have all this to themselves and none of the disbelievers will have a share in it. For paradise is prohibited for the disbelievers. یہاں اللہ نے صاف طور پہ بتا دیا آخرت کے اندر مومن لوگ جو ہیں ان کو ہی ملے گا یہ سب کچھ، کافروں کو مشرکوں کو بالکل بھی نہیں، ان کا کوئی حصہ ہی نہیں ہوگا وہاں پر. تو دنیا میں سے تو وہ کھا پی رہے ہیں نا، کیونکہ جنت جو ہے وہ کافروں کے لیے، مشرکوں کے لیے، منافقوں کے لیے بالکل پروہیبیٹڈ ہے، یعنی کہ ان کے لیے منائی ہے، جنت میں کوئی داخلہ ان کے لیے ہے ہی نہیں. پھر ہے کذالک نفصل الآیات لقوم یعلمون. Thus we explain the آیت، اور یوں ہم ایکسپلین کرتے ہیں، یعنی کہ بہت اچھی طرح سے بیان کرتے ہیں آیت کو، ان ڈیٹیل، بہت ہی تفصیل کے ساتھ، فار پیپل who have knowledge، وہ لوگ جن کے پاس علم ہے، لقوم یعلمون، یعنی وہ جن کے پاس علم ہے، وہ لوگوں کے لیے ہم نے اس کو بہت ڈیٹیل میں ایکسپلین کیا ہے. اگر جو لوگ سمجھو کہ علم نہیں رکھتے اور جو نہیں سمجھتے، نہ سمجھنا چاہتے، ان کے لیے اللہ نے نہیں رکھا. یہ وہی لوگ ہیں جو کہ نالج رکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے، یہ ان کے لیے ہی ہے صرف. اس لیے ہم کو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ ہم کو ان میں ہی شامل کرے. اللہم آمین. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب.